الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، مشرک بھی رہتے ہیں، مرتد بھی رہتے ہیں۔ یا میں اور آسان سی مثال دے دوں، ہماری اس مسجد میں کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جو سرکاری ملازم ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پرائیویٹ ملازمت کرنے والے، کچھ ایسے بھی ہیں جو کاروبار کرنے والے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ریٹائرڈ پرسن ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ اگر میں یہ اعلان کروں اور بچوں کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، اگر آپ عادت سے مجبور ہوں گے، بولنے سے باز نہیں آتے، تو آپ باہر تشریف لے جائیں۔ یہاں بیٹھنا ہے تو بالکل پرسکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ ہم یہاں پر آئے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے، گنوانے کے لیے نہیں آئے۔ ٹھیک ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر میں یہ اعلان کروں کہ بھئی جو ریٹائرڈ پرسن ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، ہماری اس محفل میں جو ریٹائرڈ پرسن ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، تو جو کھڑا ہو جائے گا وہ کھڑا ہو کے ثابت کر دے گا کہ میں ریٹائرڈ بندہ ہوں۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب میں ریٹائرڈ بندے کو انعام دینے لگا ہوں۔ جب میں انعام دینے لگا ہوں، ایک بندہ بعد میں اور کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جی میں بھی ریٹائرڈ بندہ ہوں۔ کہا جائے گا اب تیری بات تسلیم۔ اس وقت جب کہا گیا تھا جو ریٹائرڈ بندے کھڑے ہو جائے، تو کہاں تھا؟ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ بالکل اسی طرح سمجھو، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر، جس میں کافر بھی رہتے ہیں، یہودی بھی، نصرانی بھی، مرتد بھی، مشرک بھی، اس ساری مخلوق میں رب ایمان والوں کو پکارا ہے۔ کن کو پکارا ہے؟ تو اب ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے کان کھڑے کر لے، آگے جو حکم ہونے لگا ہے میں اس پر عمل کر کے ثابت کر دوں کہ میں ہی ایمان والا ہوں۔ میں ہی کیا ہوں؟ ایک بندے سے میں نے کہا بھائی تم درود و سلام پڑھا کرو۔ کہنے لگا جی درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا تو بھی صحیح کہتا ہے۔ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا رب تعالیٰ نے درود و سلام پڑھنے کا حکم ہی ایمان والوں کو دیا ہے۔ نہیں سمجھ؟ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ تو جو درود و سلام پڑھے گا وہ درود و سلام پڑھ کے ثابت کر رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، تو جو نہیں پڑھتا اس کو حکم ہی نہیں ہوا۔ نہیں سمجھ لگی بات؟ اب ناراض نہ ہونا،
رب تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا اے ایمان والوں نماز پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ اب ایمان والے کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول رہا ہے. اس کو چاہیے نماز پڑھ کے عملی طور پر ثابت کر کے دکھائے کہ میں ایمان والا ہوں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اب جو ایمان والا ہے روزہ رکھ کے ثابت کر رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب رب نے فرمایا ایمان والو حلال کی روزی کھاؤ، تو مومن حرام سے بچ کر حرام کھا کے ثابت کر رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، اے ایمان والو زنا کے قریب مت جاؤ. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. تو مومن جو ہے زنا سے بچے گا اور بچ کے ثابت کرے گا کہ میں ایمان والا ہوں. اب میں ایک کڑوی بات کہنے لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے. قیامت کے روز جب رب تعالیٰ ایمان والوں کو جنت کی ٹکٹیں دے رہا ہوگا تو ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا میں بھی ایمان والا ہوں. کہا جائے گا نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا، روزہ کیوں نہیں میں نے تو ایمان والوں سے کہا تھا نماز پڑھو، ایمان والوں روزے رکھو، ایمان والوں حرام سے بچو، حلال کھاؤ. اس وقت تو کہاں تھا؟ اب ایمان والا یہ سارے کام کیسے کرے؟ اس کے لیے آسان کام کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے نسخہ بتلا دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ یار آپ نے انتظار کیا ہے، اب میرے دل میں ایک خواہش ہے آپ کو عشق اور محبت کی کچھ ایسی باتیں سنو آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے گا. ایمان والوں کو جب ایمانوں کو مخاطب ہو تو ایمان والوں کو کان کھڑے کرنے چاہیے. رب تعالیٰ فرمائے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب جو ایمان والا ہے بروں سے یاری توڑ کر نیکوں کو اپنا یار بنا کے ثابت کرے گا میں ایمان والا ہوں. میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نیک بندوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی سن لو. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک بکری ریوڑ سے جدا ہو، علیحدہ ہو، وہ محفوظ ہے یا غیر محفوظ ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول. بھیڑیا آسانی سے اس کا شکار کر لے گا، اور یہی بھیڑ اگر ریوڑ کے اندر ہے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا جب تم اللہ کے ولیوں سے دور ہوگے تو غیر محفوظ ہوگے، شیطان تمہارا شکار کر لے گا، اور نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو محفوظ ہو جاؤ گے. دوسری وجہ سنو. آپ نے ایک شعر سنا ہوگا میاں محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں سودا بھاویں مل نہ لئے ہلے آن ہزاراں. فرمایا اگر تم بے نمازی ہو، تم برے کام کرنے والے ہو، گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے ہو،
ایک کام بس کر لو، نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ۔ کیا کرو؟ نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا جس طرح عطر فروش کی دکان پہ چلے جاؤ، پیسہ کچھ بھی نہ خرچ کرو، خالی چکر لگا کے باہر آ جاؤ، تیرے اندر سے خوشبوؤں کے حلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر تو نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اگر بے نمازی بھی ہے تو نمازوں کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ جب خوشبو آئے گی تو پھر بہار بھی آ جائے گی۔ حضرت صاحب آپ کو نا میں اپنا ایک ذاتی واقعہ سنانے لگا ہوں۔ اس واقعے کو سنا کر میں نے پتہ نہیں کتنے بندوں کو نشے سے دور چھڑا دیا، نشہ ان کا۔ بیسیکلی میں ریلوے کے اندر ملازم تھا، 15 میں میں ریٹائر ہوا ہوں۔ میرے سیکشن میں 2 لڑکے ایسے تھے جو پاؤڈر پینے والے، نشہ کرنے والے۔ ایک دن میں نے ان دونوں کو اپنے آفس میں بلا لیا۔ میں نے ان سے کہا یار جس چیز کی سمجھ نہ ہو پوچھ لینے میں حرج ہے، پوچھی بولو، پوچھ لینے میں حرج ہے۔ میں کہا یار ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ لگے معافیاں مانگن، حافظ صاحب آپ حافظ ہو کر ہم سے باتیں ہم سے شرمندہ کر۔ میں کہا نہیں یار نہ پتہ ہو، پوچھ لینے میں حرج کیا ہے۔ بہرحال میں نے ان کو تیار کیا، کہنے لگے اچھا جی آپ پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ میں نے کہا یار میں نے سنا ہوا ہے اکھی ویکھ کے مکھی کوئی نہیں کھاندا، اکھی ویکھ کے مکھی آٹے میں گند جائے، روٹی میں، سالن میں پک جائے، وہ کھائی جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ آپ نے چائے کا پیالہ رکھا، دودھ کا پیالہ یا شوربہ رکھا ہوا، اس میں مکھی آ کے گر جائے، آنکھوں کے سامنے مکھی گری دیکھ کر کھائے گئے؟ اس کو کہتے ہیں اکھی ویکھ کے مکھی۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار، بڑی کام کی بات کہنا نا، آنکھوں سے دیکھ کر مکھی۔ میں نے کہا آنکھوں سے دیکھ کر مکھی نہیں ہم کھاتے، تم یہ زہر کیوں پیتے ہو؟ میں نے کہا میرے نزدیک زہر بہتر ہے اس کی نسبت، زہر کھائے گا مر جائے گا، جان چھوٹ جائے، یہ نہ مرتا ہے نہ جان چھوٹتی ہے۔ یقین جانو انہوں نے مجھے بڑا کمال جواب دیا یار، بڑا کمال جواب دیا۔ کہنے لگے حافظ صاحب ہمیں پتہ ہے یہ نشہ بہت بری چیز ہے، نشہ پینے کا انجام یہ ہوتا ہے کسی کا منہ نالی میں پڑا ہوتا ہے، کسی کا منہ کتا چاٹ رہا ہے، کوئی فٹ پاتھ پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کوئی قبرستان میں الٹا لٹکا ہوا ہے، کوئی ٹیکے لگا رہا ہے۔ حضرت صاحب میں مسجد میں بیٹھا سچی بات بتلا رہا ہوں۔ اے نشہ کرنے والوں، ہمارے محلے میں ایک نشہ کرنے والا، آپ نے شاید نام بھی سنا ہو، گریفن گراؤنڈ مغل پورے میں بڑی مشہور گراؤنڈ ہے ریلوے کی۔ یار اس کے پاس بیٹھا وہ ٹیکا لگا رہا تھا، نشہ کر رہا تھا، مر گیا۔ حضرت جی اس کی لاش کو کتے نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ ایک ہمارے صدر کینٹ میں میجر صاحب کا لڑکا اس بری علت میں پڑ گیا، میجر صاحب نے اس کا خرچہ بند کر دیا۔ جب نشے نے زیادہ اس کو تنگ کیا، اس نے ہتھوڑا پکڑا، ماں کے سر پر مارا، ماں مر گئی، باپ کے سر پر مارا، باپ کی آنکھ نکل کے دیوار کے ساتھ چمٹ گئی۔ یہ نشہ کرنے والوں کا انجام ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔
اے نشہ کرنے والوں، نشہ کرنا ہے تو ایسا نشہ کرو جیسا نشہ سرکار نے حضرت بلال حبشی کو عطا کیا ہے۔ کہ کولوں پر لیٹے ہوئے ہیں پھر بھی احد احد پکار رہے ہیں، ارے ان کو دیکھو ایسا نشہ پیا ہے، ان کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، ایسی دنیا سنوری، ہائے ہائے ہائے، فتح مکہ ہوا ہے، سارے سردار نیچے ہیں، اذان دینے کی باری آئی، کون اذان دے؟ فرمایا میرا بلال دے گا۔ جہاں سرداروں کے سر ہیں میرے بلال کا سر ان سے بھی اونچا نظر آ رہا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج شریف کی رات میں نے اے بلال تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ قیامت کے روز جو اذان پڑھنے والے ان کا گروپ جا رہا ہوگا، ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، میدان محشر میں اذانیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اور اس گروہ کی قیادت حضرت بلال حبشی فرما رہے ہوں گے۔ اور دنیا کا نشہ کرنے والا اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھو بھائی میں ایک پہلی بات آپ کو بتلا دوں، میری بات غلط لگے مت لحاظ کرنا، کھڑے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، میں سب کے سامنے معذرت بھی کر لوں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، اور اگر میری بات سچی ہے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے کہنے لگے حافظ صاحب ہم جانتے ہیں اس نشے کا انجام کتنا برا ہے، اور ہم نے کئی مرتبہ چھوڑا، علاج بھی کروایا، تندرست بھی ہو گئے، قسمیں بھی اٹھائی، لیکن کہنے لگا ہم نے برے دوستوں سے یاری نہیں توڑی۔ جا کے بیٹھے انہیں کہا کچھ چھوٹا تیلا ایک نال کی ہوندہ ہے، کچھ نہیں ہوندہ، بس کچھ نہیں کرتے، پھر پڑھ گئے، انہوں نے کہا یہ ہماری بات کان کھول کے سن لو، جتنی دیر تک بری سوسائٹی نہیں چھوڑے گے تم برائی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو رب تعالیٰ نے پہلے ہی ایمان والوں کو فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، بروں کے ساتھ۔ یار میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور میں اور آسان لینگویج استعمال کر لوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے، اس کے لیے تیاری تم نے کیا کی؟ تم نے اونچی بولو گا۔ عرض کرنے کا یار تیاری تو میں نے کچھ نہیں کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے؟ یہ کیوں کہا میں نے تیاری کچھ نہیں کی؟ اصل میں ان کو اپنی نیکیاں نظر نہیں آتی تھی، اپنے گناہوں پر نظر رکھتے تھے۔ آج ہم گناہوں پہ نظر نہیں رکھتے، نیکیوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ ملاشر منا لیا، سارا دن سارا سال گناہ کرتے رہے، پرواہ کوئی نہیں، سیدھے جنت چھالا مار دے جاؤں گے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نیکیاں کر کے بھول جاتے تھے، ان کو نیکیوں پہ مان نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے جو نیکیاں کرنے کا حق ہے ہم ادا۔ اور دوسرا حضرت جی آپ نماز پڑھ رہے ہو، نیکیاں کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد کر دے، ہم اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ اس میں دکھاوا ریاکاری آ جائے تو ضائع ہو جائے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں اپنی نیکیوں کی طرف نہیں دیکھنا، گناہوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔
جب گناہوں کی طرف دیکھیں گے تو آنسو نکلیں گے. ارے جب تو روئے گا، حدیث پاک میں ہے خوف خدا کی وجہ سے جس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل آیا، رب تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آخرت کی تیاری تو کچھ نہیں کی، لیکن ایک بات ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ تھوڑا سوچیے، آواز سے بولو یار. یہ مزہ میں جب آئے گا جب آپ سبھی بولو گے، میرے دل کو سکون ہوگا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. عرض کر رہا ہے یا رسول میں آپ سے کیا کرتا ہوں؟ تو میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. فرمایا میرے صحابی پھر تو خوش ہو جا، دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب میں آپ سے آواز سے جواب سننا چاہتا ہوں، آواز کے ساتھ. ایک تو آواز سے جواب دو گے، میرے دل کو تسلی ہوگی آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا یہ آپ جواب وہ دو گے نا آواز سے تو میں سمجھ جاؤں گا آپ بیدار ہو، ورنہ میں سمجھوں گا یار آپ کو نیند آ گئی آپ سو رہے ہو. اب جواب آپ نے دینا ہے ذرا دھیان سے. جو بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، نماز پڑھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، نیکیاں کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تہجد پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے، قیامت کے روز کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا میں کہوں کن کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اور جو پاؤڈر پینے والوں سے محبت کرتا ہے، زنا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں ماں باپ کی نافرمانی گالی گلوچ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کیوں جی عزیز صاحب تسی دسو قیامت دے روز کتنا اٹھایا جائے گا؟ انہاں نال اٹھایا جائے گا. اب میں ہاتھ مان کے آپ سے عرض کروں گا، آج مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کرو اب کن کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو. تھوڑا ایک بندے کی آواز ہے، باقیوں کی آواز نہیں ہے. کن کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو؟ نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو نا. کن کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو؟ اگر نیک بندوں سے اٹھنا چاہتے ہو تو پھر آج ہی یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھو، میں برے بندوں سے یاری توڑتا ہوں، نیکو بندوں سے اپنا ناتا جوڑتا ہوں. یار یہ کیا ہو گیا؟ بیان سن کے گیا جی بڑا اچھا بیان ہے، کیا کہا یہ پتہ ہی نہیں ہے. یہاں فیصلے ساتھ کر کے جانے. اگر چاہتے ہو میرا حشر اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا قیامت کے روز اس کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا ان پر ہوگا جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور یہ انعام کن پر ہوا ہے؟ اللہ کے نبیوں پر، علماء کرام پر، اور ولیوں کے اوپر، شہداء اور صدیقین کے اوپر. یہ سب انعام یافتہ ہیں. قیامت کے روز یہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اچھا آپ نے ایک شعر پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں سنا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. یہ فارسی کا شعر ہے، غالباً مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. وہ بھی بڑے ولی کامل ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں 100 سالہ بے ریا عبادت رکھو، دوسرے پلڑے میں اللہ کے ولی کی صحبت میں کچھ عرصہ گزارا وہ رکھو. فرماتے ہیں 100 سالہ عبادت کا وزن کم ہوگا، اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا.
آج حضرت صاحب میرا جی چاہتا ہے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتلاؤں کہ اس کی وجہ کیا ہے. کہاں 100 سالہ عبادت اور کہاں اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل گزارا. یہ بہتر کیسے ہو گیا؟ آؤ سنو. آپ 100 سال عبادت کرتے رہو، آپ کے دل میں وہ یقین کی دولت پیدا نہیں ہوتی جو اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل بیٹھنے سے پیدا ہو جاتی ہے. اب دیکھو میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. ایک ہم سب کا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو. اللہ ہمیں، اور اونچی آواز سے، اللہ ہمیں. کبھی دل سے تسلیم کیا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیوں جی حضرت؟ آپ کہیں یہ آپ نے عجیب بات کر دی. اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں مسجد میں لے جاؤ، ہم سر پر قرآن رکھ کے بھی کہیں گے ہمارا عقیدہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. لو حضرت جی تسی فیصلہ کرنا. 4 بندے جوا کھیل رہے ہوں، اوپر سے پولیس والے آ جائے بھاگ جاتے ہیں. ابا جی آ جائیں چھپا دیتے ہیں. افسر آ جائے بھاگ جاتے ہیں. بھئی اب نہیں کھیل رہا. کہتا جی پولیس والوں نے دیکھ لیا تو اندر کر دیں گے، ابا جی نے دیکھا تو کروں کر دیں گے، افسر نے دیکھا تو نوکری تو جواب ہو جائے گا. میں نے کہا پولیس کے دیکھنے کا احساس تجھے برائی سے روک رہا ہے، ابا جی کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے. ارے جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا، وہ کیسے برائی کرے گا؟ حضرت صاحب ایک بندہ تھا نا بڑا لینڈ لارڈ، اس نے زمینوں پہ اپنا محل بنایا ہوا تھا. فصل بوئی، پھل لگ گیا، اس نے عورتوں کو کہا چلو پھل توڑو. عورتیں پھل توڑیاں، یہ اپنے محل سے نظارہ کر رہا ہے. ایک عورت نے کچھ پھل اس انداز سے توڑا، اس کے ذہن میں شیطانیت آ گئی. اس نے عورت کو اپنے محل میں بلایا، کہنے لگا جاؤ جا کے سارے دروازے بند کر آؤ. وہ دروازے بند کر کے آ گئی. پھر اس نے پوچھا سارے دروازے بند کر آئی ہو؟ کہنے لگی ہاں سارے دروازے بند کر رہی ہوں لیکن ایک دروازہ کھلا رہ گیا ہے. ایک دروازہ کہنے لگا جا کے اس کو بھی بند کر گیا. کہنے لگی وہ مجھ سے بند ہونے والا نہیں ہے. کہنے لگا وہ کون سا دروازہ ہے جو تجھ سے بند نہیں ہوتا؟ کہنے لگی وہ اللہ کے دیکھنے کا دروازہ ہے جو مجھ سے بند نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے، اس کی چیخ نکل گئی، بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا شالا نشہ کافور ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا اور میں کیا کرنے لگا ہوں. یار مسجد میں بیٹھو سچی بات کرنا، جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چوری کرے گا؟ زنا کرے گا؟ شراب پیے گا؟ پاؤڈر پیے گا؟ نماز میں سستی کرے گا؟ روزہ چھوڑے گا؟ بے حیائی کے کام کرے گا؟ یہ جتنے گناہ ہم کر رہے ہیں یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کر رہے ہیں، ورنہ جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں وہ خالی داڑھی تو منڈوا کے دکھائے گا. اللہ کے نبی اور ولیوں کا کام کیا ہے؟ بندے کے دل میں یقین پختہ کرتے. آپ کہیں یہ پختہ کیسے کرتے ہیں؟ آؤ میں اس کی بھی آپ کو مثال دے دوں. آپ میں سے کسی نے نام سنا ہوا میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی؟ یا سبحان اللہ تو اونچی آواز سے کہہ دو. شرق پور شریف کے بہت بڑے ولی کامل، وقت کے کتب، نقش بندی سلسلے کے چمکتے ہوئے ستارے. آپ کے قریبی گاؤں میں چور آئے چوری کرنے.
انہوں نے سن لگائی. سن سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے؟ حضرت صاحب ایک دفعہ نا میاں چنو سے آگے نا دریا کا علاقہ آتا ہے دائیں طرف، وہاں میں بیان کرنے گیا تو جنگل میں نا ایک مسجد تھی، تو وہاں ملاشری تھا، وہ سارے وہاں اکٹھے ہوئے تھے. میں نے وہاں نا پوچھا وہ سن انہوں جان دے جے تو سارے مسکران لگ پے، سارے مسکران لگ پے. میں خیر اپنے دھیان سے بیان کر کے واپس آ گیا. جو راستے میں بندہ میرے ساتھ گیا تھا نا مجھے وہاں پہنچانے کے لیے، وہ کہنے لگا حافظ جی یہ ہنسے پتہ کیوں سی؟ میں کہا کیوں؟ کہنے سارے سن لان لاتے بیٹھے ہوئے سی. کہنے جنیاں چوریاں نے سب دے کھرے ادھر ہی آتے ہیں. سن یہ ہوتی ہے مکان کو تالا لگا ہے، وہ پیچھے سے دیوار پھاڑ کے اندر داخل ہوتے ہیں، مال اٹھا کے لے گئے. خیر انہوں نے سن لگائی. کیا لگائی؟ لیکن مال ہاتھ نہ آیا، کامیابی. صبح ہو گئی، اب آپس میں مشورہ کرنے لگے روٹی کتوں کھائیے. آپ کو پتہ ہے یہ جو پنڈ ہوتے ہیں ان میں کوئی ہوٹل وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے. روٹی کتوں کھائیے؟ ایک بچوں بولا کہنا میاں صاحب دا لنگر چل رہا چلو اتھو کھائیے. دوسرا کہنے لگا یار پیسے بھی نہیں لائیں گے روٹی بھی رج کے کھاؤں گے چلو اتھے ہی چلنے ہیں. لو جی سارے اکٹھے ہو کے آ گئے. اتفاق کی بات ہے اس دن میاں صاحب خود لنگر تقسیم کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ لینے والوں کا رش لگا ہوا تھا. جیسے ہی اندر داخل ہوئے میاں صاحب نے فرمایا بیلیو اور ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، اور بیلیا ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ. اے بیچارے رات دے تھکے آئے انہوں نے پہلے روٹی کھوا دی. ان کے اندر کی کایا پلٹ گئی کہ ہم تو رات کی تاریکی میں سن لگا لے تھے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اگر کوئی دیکھتا تو جوتے مارتا، لیکن میاں صاحب یہی بیٹھے دیکھ رہے تھے. اگر میاں صاحب کے دیکھنے کا یہ عالم ہے جو ان کا خالق ہے اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. اندر کی دنیا بدل گئی. خیر روٹی کھائی رج کے، رات دے تھکے ہوئے سی تو سوچیا چلو اج رات ایتھے ہی سو جانے ہیں کل اٹھ کے چلیں گے. میرا دل کہتا ہے میاں صاحب کی نگاہ پڑ گئی اب کیسے جا سکتے تھے. سو گئے رات. کیا کیا جی؟ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تہجد کا وقت ہویا تو میاں صاحب ان کے پاس آ گئے. آ کے ان کو اٹھا، او بیلیو اٹھو اٹھو، او اٹھو اٹھو بیلیو. ایک دم اٹھ کے بیٹھ، میاں صاحب کیا بات ہے؟ فرمایا بیلیو تساں بھی چور ہو تے میں بھی چور ہاں، چلو اج رات کے سن لائیے. وہ لگے معافیا مانگن حضرت جی غلطی ہو گئی سن معاف کر دیو، آئندہ سی چوریاں نہیں کریں گے. اور فرمایا نہیں اے میرا سارا لنگر چل رہا ہے میں تھوڑی چل رہا ہے. وہ سوچن لا پہ واقعی یار اینی دنیا کھا کے جانی ہے، میاں صاحب بھی تو کچھ کرتے ہی ہوں گے نا. اور سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہن میاں صاحب دی گل سنو. فرمایا بیلیو جتھے تسی راتی سن لاندے رہے، کی لاندے رہے؟ پھڑے جاندے تے جتیاں پہنیاں سی، تے جے کامیاب ہوندے تے چند دن تاری روٹی پانی چلنا سی، وے تہاڈا ہوئی حال ہو جانا سی. کیونکہ حضرت جی حلال چ برکت ہے، حرام چ برکت اے حرام چ برکت. اے چوریاں ڈکیتیاں کرنے والو حرام چ برکت. رشوت لین والے ہو، سودی کاروبار کرنے والے ہو، حرام چ برکت. ایک بندہ سی نا حضرت صاحب جدی پشتی چور سی، پتر وہ جوان ہو گیا انہوں نے کہا پترا چل اج تم بھی ساڈے نال. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی چلنے ہیں. ٹر پے. چلے چلے نا انہیں ایک کوٹھی والی اشارہ کیا، پترا او کوٹھی نظر آ رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں آ رہی ہے. کہنے لگا پترا این میں 12 دفعہ لٹی آئی. کنی دفعہ؟ کہنا ابا چل واپس چلیے. کہنا کیوں؟
کہنا جن 12 دفعہ لٹے وہ دا دیوا پھر بھی بالدا، ساڈا دیوا پھر بھی نہیں بالدا پھر۔ حضرت جی اگر میری گل نہیں سمجھ آ رہی، میں بڑی پیاری ایک مثال دین لگا ہوں۔ حضرت صاحب ایک اونٹنی ہے، ایک گاں میں مجھ ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، ایک بچہ دیندے نے یا دو دیندے نے، ایسے ہی ہے نا؟ روزانہ ذبح کنے ہوندے نے؟ وہ بولو تو صحیح یارو، تے وڈی عید تے کنا ذبح ہوندے نے؟ پھر بھی انہاں دے اجڑ نظر آندے نے، تے کتی 12 بچے بھی دیندے اجڑ نظر نہیں آندے۔ اتھوں پتہ چلیا حلال چ برکت ہے، حرام چ برکت نہیں ہے گی۔ حلال چ برکت ہے، حرام چ برکت۔ اس واسطے حلال کھاؤ، حرام دے وچ نحوست ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے نے، میں خود اپنے کناں نال سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا وے، انسان دے جسم دا جڑا گوشت حرام دے مال نال پلدا وے جنت چ داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا بیلیو جتے تسی راتی سن لاندے رہے، پھڑے جاندے تے جتیاں پہنیاں سی، جے کامیاب ہو جاندے تے چند دن روٹی پانی چلنا سی، پھر تہاڈا وہی حال ہو جانا سی۔ تے آؤ اج تانوں میں ایک کار ایسا دساں، سن لاندے پھڑے جاؤ تے عزت دی نظر نال ویکھے جاؤ، سن لاندے پھڑے جاؤ تے جے اگر کامیاب ہو جاؤ پاویں سوئی دے نکے دے برابر، تاڑیاں نسلیں پالدیاں رہنگیاں، دولت ختم نہیں جے ہوئے گی۔ وہ کہنے لگے میاں صاحب وہ کار کیڑا وے جتے سن لاندے پھڑے جائیے تے عزت دی نظر نہ ویکھے جائیے، تے جے کامیاب ہو جائے تے نسلیں پالدیاں رہن، دولت ہی ختم نہ ہوئے۔ فرمایا چلو پہلے غسل کرو، صاف کپڑے پوائے تے پھڑ کے مسیتے لائے، فرمایا اے جے رب دا کار ہے تے پچھلی راتی آ کے سن لایا کرو۔ کھڑے ہو گئے، رکوع کیتا وے، پھر جدوں سجدے چ گئے نے تو میاں صاحب نے بھی سجدے سر رکھتا ہے، عرض کرتے ہیں یا اللہ ایتھوں تک لے آنا میرا کام سی، اگے پہنچانا تیرا کام ہے۔ سجدے تے سر رکھیا سی تے چور سن، سر چکیا تے اللہ دے ولی بنے ہوئے سی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی، نہ پوچھن خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرت صاحب میں اب اپنا ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آج جو ان کے گدی نشین ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک برابری بھی نہیں کر سکتے، وہ ہم سے کروڑوں درجے افضل ہیں، لیکن جو کمالات ان کے بزرگوں میں تھے آج نظر، اونچی بولو، آج نظر۔ اب ہو کیا رہا ہے، بزرگان دی سن لگی ہوئی ان دا خاندان پالدا پیا وے، سن انہاں دی لگی ہے تے خاندان پالدا پیا وے، اور میرے داتا حضور نے ایسی سن لائی پورا پنجاب ہی پالدا پیا وے، اور میرے غوث نے ایسی سن لگائی پوری دنیا یارویں کھا رہی ہے۔ ہن اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑے جنے گلے شکوے بھی کر لو، ناراض تو نہیں ہو گئی؟ حضرت گلا شکوہ اپنے نال ہی ہوندا نا، پرائے نال تے نہیں نہ ہوندا۔ میں اپنے سنیاں تے بڑا وڈا گلا وے، گلا کی ہے لنگر غوث پاک دا کھان گے تے پیر او پھڑ نے جرا نماز بھی نہیں پڑھدا، پاؤڈر پین والا شرابہ پین والا پیر پھڑیا آئی جڑا کہنے میرے دل دیا نمازاں نے۔
وے نمک غوث پاک دا کھا لیا وے او خدا لا نمک حلالی بنو لنگر اودا کھا لیا وے جنہاں نے 40 سال تک عشاء دے وضو دا فجر دی نماز پڑھی ہے تے پیر او پھڑدا وے جنوں غسل بھی نہیں آندا یار ایسے ایسے جاہل قسم کے ڈبا پیر داتا صاحب چلے جاؤ نا بڑے بڑے اللہ دے ولی بھی بیٹھے ہوندے تب کئی میرے جے ڈبا پیر بھی بیٹھے ہوندے نے مریداں نو بٹھا کے تے جناب ذہن کیسے بنا رہے ہیں ایک دن میں لنگر دیا نا تو ایک پیر پتہ کی کہے مریداں نو اوے دیکھو مولوی کہنے نمازاں پڑھو نمازاں پڑھو نمازاں پڑھو میں نے کوئی مولوی جواب تے دوے اصحاب کہف دے کتے نے کیڑیاں نمازاں پڑھی اسی جنت چ جائے گا ولیاں نال لگا جنت چ جائے گا اسی بھی داتا صاحب نال لگا گے جنت چ جاواں گے گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آ رہی تھوڑا جا اونچی آواز نہ بولو گے تو طبیعت میری خوش ہو جائے گی کہنے لگا جی اصحاب کہف دے کتے نے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں سی وہ جنت سے جائے گا کوئی مولوی میرا جواب دے کے دے دے میں چلدا چلدا رک گیا میں کہا حضرت جی اگر ناراض نہ ہوئے تو میں کچھ عرض کراں اور ڈر بھی لگتا نا مرید بھی بڑے بڑے اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہاں 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 بولو بولو کی گل ہے میں کہ حضرت صاحب تسی کیا سی کتے نے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں سی کتے تے نماز فرض کدوں ہوئی سی میں کہ کتے تے نماز فرض نہیں ہو تیرے تے نماز فرض ہوئی ہے تو نماز نہیں پڑھے گا کبیرہ گناہ دا مرتکب جہنم دا ایندھن بنے گا حضرت صاحب تسی نابالغ ہو وہ تاڑے تے نماز فرض نہیں تسی نہیں پڑھو گے گناہگار تو جو بالغ ہو جو کہ پھر تاڑے نماز ہن نہیں پڑھو گے تو کبیرہ گناہ دے مرتکب تو کتے تے نماز فرض ہی نہیں ہوئی میری گال سن کے کہندا ہے اچھا تسی میں دوسری گل دا بھی جواب دیو کہ او کیڑی کہندا غوث پاک دا توبی انتقال کر گیا قبر چ گیا فرشتے آئے انہوں نے سوال کی تو انہوں نے کہا میں تو غوث پاک دا توبی ہاں انہوں نے بخش دیتا او غوث پاک دیکھو توبی نے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں سی کیڑیاں زکاتاں دتیاں سی میں کہا حضرت جی ایک چھوٹا جا میں بھی سوال کر دیا کہنے لگا کی میں کہا غوث اعظم ولیاں دے سردار نے غوث اعظم درمیانے اولیاء چوں محمد درمیانے انبیاء ایسا ہی ہے نا میں کہ آپ نے 40 سال تک عشاء دے وضو فجر دی نماز پڑھی 30 سال تک آپ نے روزانہ نفلاں دے وچ رات نو قرآن ختم کیتا وے میں کیا حضرت جی میں نے گل دسو ایڈا وڈا ولی کامل بے نمازی کو کپڑے تو آ سکتا وے زانی شرابی کو کپڑے تو آ سکتا وے رب دے نافرمان کو کپڑے تو آ سکتا وے میں نے کہا جیڑے کہنے نے سویرے خنزیر اٹھ کے دعا مانگدا وے یا اللہ کوئی بے نمازی میرے متھے نہ لگے وہ بے نمازی کو کپڑے تو آ سکتا وے میں کیا انہیں دیا کیا سی فرشتوں میرے کول کی پوچھتے جے میں اوہ جن شہنشاہ ولایت نے کپڑے دھون واسطے سلیکٹ کیتا انہیں میرے کول کی پوچھتے جے اجازت دیو تے غوث پاک دی کرامت بھی سنا لیں
لیکن یہ کرامت پتہ نہیں کن کنوں ہضم ہوئے گی. ایک کرامت سنو تو بعد پتہ چلے گا کن کنوں ہضم ہو رہی ہے. جے اجازت دو تو سنا دیں. اور تیار ہو؟ پھر اچھی آواز نہ سبحان اللہ تے کہہ دیو یار. شہنشاہ ولایت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے مدرسے چ تشریف فرمانے. انج سمجھو مدرسے دیاں دیواراں چھوٹیاں چھوٹیاں سن. ایک خنزیر چھلانگ لا کے نا دیوار نو پھلانگ کے اندر آ گیا. تے غوث پاک دی بارگاہ چ عرض کرن لگا جی تسی شہنشاہ ولایت ہو, جو دعاواں منگدے قبول ہوندیاں نے. تاڈے بارگاہ چ جیڑا بھی آندا خالی ہاتھ نہیں جاندا. تے میں بھی ایک سوال لے کے آ گیا ہوں. میرا بھی ایک مطالبہ وے. فرمایا منگو کی منگ دے جے. خنزیر کہنے لگا جی میرے حق چ دعا کرو میں خنزیر تو انسان بن جاواں. خنزیر تو کیا بن جاواں؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو یار. یار یہ کرامت ایسی ہے کہ میں چاہنا ہوں کہ جاگ دے سارے سن لو. ہو سکتا ہے تسی اچھی سبحان اللہ کہو, کوئی تاڑے کول بیٹھا ہے اونگ رہا وے, او دی اکھ کھل جاوے, او دے کنج گل پوے, او دا رخ مدینے والا ہو جائے, تاڑا سینہ بھی مدینہ ہو جاوے. عرض کرنا کہ جی میرے حق جی دعا کرو میں خنزیر تو کیا بن جاواں. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اکھاں بند کر لیتیاں تے سر نو انج چکا لیا, مراقبہ کیتا. پھر تھوڑی دیر بعد سر چکیا تے فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے حق اندر دعا کرنا, تو خنزیر تو انسان بن جائے گا, لیکن ایک شرط ہے جے تین قبول ہے تے میں دعا کر دینا وا. کہنے لگا جی شرط کی ہے؟ فرمایا تو خنزیر تو انسان تے بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی. رہے گا اگر تین قبول ہے تے دعا کر دیا. فرماندے نے خنزیر چیخا ماردا ہویا نس گیا. کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کراں گا, بے نمازی رہنا پسند نہیں کراں گا. حضرت جی حالے چند دن ہوئے نے میں ایک شہر چ گیا بیان کرن واسطے. حضرت جی مسجد دے جویں تہاڈا دروازہ نے دے سامنے دیوار دے اوتے نا ایک فقرہ لکھیا ہوا سی. انہیں حضرت صاحب میری سوچ تبدیل کر کے رکھ. فقرہ تسی بھی سنو اور پھر اندازہ لگانا اس فقرے چ کنی سچائی موجود ہے. حضرت صاحب اتھے لکھیا ہے سی اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہسپتال آباد ہوں گے, جیلیں آباد ہوں گی. آج ساڈیاں مسجداں ویران نے تے ہسپتالاں چ ایک بیڈ چ کنے کنے بندے. جیلاں چ چلے جاؤ, جس جیل دی کوٹری چ 2 بندیاں دی گنجائش ہوتے 20 بندے گھسیڑے ہوئے. میں صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ اس دی وجہ کی ہے؟ وجہ بھی سن لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے. نماز میں کیا ہے؟ اچھی بول دو, نماز میں جدوں اسی شفا والا کام نہیں کریں گے بیمار ہو جاواں گے, ہسپتال آباد ہو گئے. اور قرآن کہہ رہا بھئی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی تے بریاں کماں تو جنہیں بریاں کماں تو روکنا سی وہ سی پڑھ دے نہیں, برے کماں چ پہ گئے ہسپتال آباد ہو گئے. حضرت جی میں نے فکر پتہ کی لگی سی نمازاں چھڈ کے دنیا چ یہ سزا ملتی پئی ہے تے آخرت چ سزا کڈی وڈی ہوئے گی. میں تان قرآن دی آیت سنان لگا واں. آیت غلط ہوئے, حوالہ غلط ہوئے, ترجمہ غلط ہوئے,
میں مجرم. سارے ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی کئی بیٹھے ہوں گے, عالم دین بھی بیٹھے ہوں گے, میری اصلاح کرن, میں انہوں نے سلوٹ کراں. قرآن مجید دا 16واں پارہ وے سورہ طٰہٰ او دا سیکنڈ لاسٹ رکوع, رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. فرمایا جڑا نماز نہیں پڑھدا رب تعالیٰ او دے رزق نو دنیا چ تنگ کر دے گا, کروڑاں روپے بھی کمائے گا پوری نہیں پائے گی, تو قیامت والے دن انا کر کے اٹھایا جائے گا. ڈرو اس آگ کرو. قیامت والے دن مسلمان کو سب تو پہلا سوال کیا ہوئے گا؟ یار انی آواز نہ بولو جنہوں نہیں پتا انہوں نے بھی پتا چل جائے. تو کیا ساڈا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال چ پھنس گئے, اگلے سوالہ نہ کی بنے گا. میرا حسن ظن تارچو اکثریت پڑھے لکھے بیٹھے نے, جنہوں سے یہ جی امتحان گاہ بیٹھے ہوئے پہلا سوال صحیح ہو جائے نا, اگلے مشکل بھی ہوتے آسان ہو جائے. تو جی پہلے سے اٹک جائے اگلے آندے بھی ہوتے بھول جاتے. چلو حضرت صاحب میں مختصر گل کر دیا, ٹائم کافی ہو گیا وے. حضرت تسی میری گل دا جواب دینا وے. مکان تاڈا اپنا وے, مکان تاڈا, اس مکان نو لگایا وے تالا, بغیر چابی دے تالا کھولو گے؟ بغیر چابی دے گھر چ وڑ جاؤ گے؟ حضرت جی تسی ادھر وڑ جاؤ گے؟ سارے اچھی آواز نہ بولو. یاد دے بغیر چابی دے تو اپنے گھر چ نہیں وڑ سکتا, بغیر چابی دے جنت چ کیویں چلے جاؤ گے؟ میں غلط ہاں حضرت جی میری چولی چ پا لیو. کہو حافظ صاحب تسی غلط کہہ رہے جی. تسی کہو گے حافظ جی جنت دی چابی کیڑی ہے؟ تو میں کہاں گا بھائی جس نبی دا میلاد منا دے انہوں نے پوچھ لو جنت دی چابی کیڑی ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی, اچھی بول دو, نماز جنت کی. چلو حضرت جی تسی دس دیو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ چلو حضرت جی تسی دسو جنت دی چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ حضرت جی جد تسلیم کر رہا وے میں بغیر چابی دے جنت دا تالا نہیں کھول سکتا, اور چابی دا بندوبست بھی مرن تو پہلے ہی کر سکتا, مرن تو بعد. تو پھر جدو مسیحتوں آواز آنی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی واسطے, کیوں بیٹھا گپا ماریا میں, کیوں بیٹھا تاش کھیلیا میں, کیوں بیٹھا موبائل چ گیماں لگایا میں, کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے, تین چار سب کام چھوڑ کے مسجد والا. کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے جے؟ بتلا میں جنت دی چابی لین واسطے جا رہا ہوں. کی لین واسطے جا رہا ہوں؟ اچھی بولو, جنت دی. اچھا اگر ناراض نہ ہوئے تو تھوڑی جی کڑوی گل بھی کہہ لیا. حضرت جی اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کر سکے تو پھر کتنے جانا پڑے گا؟ دوزخ دی آگ برداشت کر لو گے؟ آج جلدی ہوئی سگریٹ تے ننگا پیر آج چیخ نکل جاندی ہے, اچھل پہنتا ہے. سگریٹ دی اگ برداشت نہیں کر سکتا, دوزخ دی آگ میں برداشت کرو گے؟ تو بھائی اگر تسی یہ فیصلہ کر لیا بھی اسی دوزخ دی اگ برداشت, تھوڑا جا اچھی آواز نہ بن, پھر دوزخ تو بچن واسطے جنت دا بندوبست کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بول. چلو حضرت جی تسی میرے کول بیٹھے جے, تسی میں نے گل دا جواب دیو, کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ یہ کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دستے ہیں. اصل تے تالے دے وچ لیور ہوندے نے, جنہیں لیور دا تالا ہوگا چابی نو انہیں دندے پے ہون گے تو چابی گھومے گی. بابا جی چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. تو آؤ اج تہن میں یہ بھی دس جاواں,
جڑا جنت نو تالا لگا جے نا وہ 5 لیور نے. نہیں سمجھ لگی. اور کنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام اچھی بول دو یار، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا. جڑا ایک نماز پڑھ جاوے ایک دندہ پا جاوے تالا کھل جائے گا؟ 2 دے نال، 3 دے نال، 4 دے نال کدوں کھلے گا؟ تو پھر آج تو بعد کنے دندے پانے نے؟ سب دی آواز نہیں آ رہی. اچھا سب دی آواز پتہ کیوں نہیں آندی؟ حافظ جی 5 پڑھاں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دیاں، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. کیوں جی لوڑ ہے نسخے دی؟ اے 2-4 دی آواز آئی ہے، باقی دی آواز نہیں. سارے نو لوڑ ہے. لو جی نسخہ صرف اینا جے اگر اے وجود نماز نہ پڑھے. کہ میں آکھیا حضرت جی اگر اے وجود اچھی ساتھ اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ. حضرت جی گل بھی میں سچی کر رہا ہوں، جڑا وجود رب تعالیٰ دے اگے نہیں چکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ یا روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ تو نہیں جاندی، پھڑ کے لے جاؤ کہ تو جاؤ، مت لے جاؤ. اے روٹی منگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد چ روٹی. تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار اسی سارے نمازی بن جائیے، میرے غوث پاک کتنا خوشی ہو جائے. اے جے 11ویں شہید دا ختم، اے نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیاں، لنگر کھادا تے مچھاں نو تا دیندے آؤ گئے. ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف وال کرتے ہیں. ہن نسخے دی سویر دی ڈوز بھی دس دیاں. ہن نسخہ مکمل ہونا صبح دوپہر شام. کیوں جی نسخہ مکمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لو جی سویر دی خوراک کرنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو پہلے بعد؟ اے بھائی ناشتے تو پہلے آ لیے، اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے میں کیا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے یار؟ تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی رہ جائے شیطان کہنا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، انی دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان چ پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، دشمن کی گل مننی چاہیے نا. تو تسا کیوں مانتے پے جے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہوتے اچھی آواز، باقی نہ سن گلا کوئی نہیں گا. اونی دیر تک ناشتہ، جنی دیر تک نمازے، تو اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا، میں کہتا سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر. رات کی ڈوز یہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، تو کہنا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لوں گا، کیا پتہ تیری سویر زیر زمین ہو جاوے. بڑے بندے رات نو ستے نے سویرے اٹھنا نصیب. چلو حضرت جی آخر چنی تانوں ایک ایسی پیاری گل سناواں تانوں ساری زندگی مزہ ہی آندا رہے. یار ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جتھے کڑیاں گلاں مٹھیاں بھی سن لو یار تھوڑی جی.
ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں کہا یار تین کیویں پتہ چلیا؟ کہنے لگا حافظ جی میں جس کاروبار چ ہاتھ پانا نقصان ہی ہوتا جی، جدا بھلا کرنا برا ہی ہو جانا، جس اچھے کام چلتا وہ بھی غلط ہی ہو جانا، میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں کہا یار الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا بھی نسخہ دس دیا۔ اے لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے؟ الٹی قسمت سدھی کیویں ہوندی ہے؟ کہندا جی ضرور دسو۔ میں کہا یار ایک مور ہوندی ہے سٹیمپ، دیکھیے کدی؟ اس مور نو پھڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مور تے الفاظ الٹے لکھے ہوندے نے، مور تے الفاظ۔ میں کہا جدوں اے ہوئی مور انج جھک جاندی ہے تے الٹے الفاظ، میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی، اپنی پیشانی رب دی بارگاہ چکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ خدا را دیکھو میرے ہاتھ بنے جے، خود بھی نمازی بنو، اولاد نو بھی نمازی بنا جاؤ۔ ایک بندے نے میں کہا یار تو نماز پڑھن آنا ہے، بچیاں نے بھی نال لایا کر۔ وہ حافظ جی حالات بڑے خراب ہو گئے نے۔ میں کہا کیوں حالات نو؟ جی بچیاں تے تھوڑی سختی کرو، گھروں ہی نس جاندے نے۔ میں کہا اچھا تسی سختی نہیں کردے؟ نا اسی سختی نہیں کردے۔ میں کہا بچہ سکولے نہ جاوے پھر کی کرنا؟ کہنا پھر تو جتی لا لینا ہوا۔ حضرت جی کیا اے وہ بچے قیامت دے سان گریبان چوں نہیں پھڑن گے کہ یا اللہ میں سکولے نہیں جاندا تے ڈنڈے مار کے چھڈن جاندے سی تے میں سکول پڑھن والا بن گیا، اگر نماز دے بارے سختی کردے میں نمازی بھی بندا، لہٰذا میں نو جہنم چ بعد جو سوٹ پہلے میرے ماں باپ نو جہنم چ۔ اور ایک میری گل ہور غور نہ سن لو، اپنی اولاد نو نمازی بنا جاؤ۔ میں ایک گل دعوے نال کہن لگا واں کہ جنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ واسطے بخشش دی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کدی بھی نہیں کر سکتا۔ نمازی بچہ جدو اتا یاد تے بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، فجر ویلے، زور ویلے، عصر ویلے، مغرب ویلے، عشاء ویلے۔ میں کہنا یار تاڑے اس پورے علاقے لے جڑا سب تو وڈا کنجوس آدمی ہے، او دے دروازے تے 5 دفعہ جا کے صدا لاؤ، انہوں نے کچھ نہ کچھ دینا پہ جائے گا۔ تے جڑا ارحم الراحمین دی بارگاہ چ 5 دفعہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولی والدیا، ربنا اغفر لی ولی والدیا۔ میں کہنا رب تعالیٰ او دے ماں باپ دی قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ کیوں نہیں بنائے گا یار؟ لہذا خدا را جتھے کوشش کر دے جے میرا پتر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، میں مخالف نہیں، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، سان ساریاں دی لوڑ ہے، لیکن میں چاہنا وا تہاڈا پتر ڈاکٹر بعد چ ہوئے، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے ہوئے، وہ حافظ قرآن بھی ہو، عالم دین بھی ہو، تاکہ وہ جس سیٹ پر بھی بیٹھے میرے آقا کے دین کا ڈنکا بجائے۔ اسی ووٹ انہوں نے دینا جنہوں نے قل هو اللہ شریف یاد نہیں، انہوں نے دین دی خاص خدمت کرنی ہے۔ تو اگر تسی چاہتے جی حافظ جی اسی بھی نمازی بنیے، ساڑھے گھر والے بھی نمازی، ساڑھے کہنے نال تے باندھے نہیں جیسی کی کریے۔ آؤ پھر میں تانوں ایک نسخہ دساں، میں ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ، یہ 5 نسخہ جات نے، جیڑا بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے یار۔ یہ نماز پڑھن دے فائدے، نماز نہ پڑھن دیاں سزاواں، جماعت دے نال نماز پڑھن دے فائدے، جماعت ترن کرن دیاں وعیداں۔ اور ایک گل کردیاں میں شرم آندی ہے حضرت جی، میں دیکھیا چٹیاں داڑیاں پوتے پڑ پوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آندا، میں سر پھڑ کے بہ گیا پاک پتہ نہیں کیویں ہوندے ہوں۔ ایک نوجوان میں کہا یار غسل چ کنے فرض ہوندے نے؟ جلدی نہ بولیا جی 3۔ میں بڑا خوش ہے کہ چلو ان پتہ تے ہے وی۔ میں کہا یار کیڑے کیڑے ہوندے نے؟ کہنا صابن، تیل تے تولیہ۔ یہ ساڈا حال بنیا ہے جی۔ میں پھر اس کتاب دے غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ، تیمم دا طریقہ، بلکہ میت نو کیویں غسل دتا جاوے، کفن کیویں پہنایا جاوے،
زندگی جہاں نمازاں قضا ہو چکی انہوں نے ادا کرنا بڑا آسان طریقہ. اس تو علاوہ نماز دے مسائل تسی پڑھو گے تاری طبیعت خوش ہو جائے گی. یار ایک کتاب ہے خوشحال گھرانا کیسے ہوئے. ہر بندہ چاہتا ہے میرا گھر خوشحال بنے. میں کہ جے شادی دی ابتدا ڈھولکی نال کرو گے تو ساری زندگی ڈھولکی بجے گی نا. تو جے ابتدا میرے آقا دے میلاد شریف نال کر لو. اس کتاب سے میں میاں بیوی دے حقوق دسے نے. میں کہ خوشحال گھرانا چاہتے ہو تو میاں کیسا ہوئے, بیوی کیسی ہوئے, سس سولہ کیسا ہوئے. یار ایسی کتاب ہے جہے کار اجرت دے قریب سے نہ وہ بھی کار آباد ہو گئے. یار تو ایک کتاب اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جانے ہیں, ولیاں کول کیوں جانے ہیں. یار یہ جواب میں اس انداز نہ دیتا ہے کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایک کتاب ہے تحفہ دو محبت ودے گی. یہ میں اشال ثواب تے لکھیا ساتا چیلم کل برسی اے دے دلائل کی نے. اور دوسرا اے دسیا وے کہ اللہ دے ولیاں دی بارگاہ چ تحفہ ٹول بجا کے کرنا ہے کہ درود و سلام پڑھ کے پیش کرنا ہے. ایک کیا کتاب ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. میلاد منان دا اصل مقصد کی ہے تے اسی کی سمجھے آیا وے. پھر میلاد شریف دے دلائل دیتے نے جڑے جڑے میلاد شریف دے منکر سی کتاب پڑھ کے الحمدللہ وہ بھی میلاد شریف منان لگ پے. پھر اس کتاب سے میں ایک یہ بھی سوال دا جواب دیتا ہے کہ سن درود پاک کیڑا پڑھنا چاہیے. تو درود تاج دی حقیقت ہی ہے. یار پڑھو گے تاری طبیعت خوش ہو جائے. یار ایک کتاباں دا سیٹ ہے کہ ویسے تو انہوں دی قیمت میرا خیال ہے تقریباً 1000 روپے دے قریب بنتی ہے. تن صرف 500 روپے چ سارا سیٹ مل جائے گا. میرے دل چ خواہش ہے کہ یار ہر گھر دے وچ اے سنیاں دی کتاب ہونی چاہیے. یار میں ایک کوڑی جی گل کہن لگا ہاں, اپنے گھراں چ نظر مارو اج ساڈے گھراں چ ناول کنے نے, ڈائجسٹ کنے نے, گندیاں کتاباں کنیاں نے تے اسلامی کتاباں کنیاں نے. جہو جہاں بیجو گے ہوئی پھل کٹو گے نا. اس واسطے خدا را اپنے گھراں چ اسلامی کتاباں رکھو. اینی تان میں گارنٹی دے رہی ہاں جویں میں سادہ زبان چ بیان کیتا کتاباں بھی سادہ زبان چ لکھیاں نے. یہ چند ایک سیٹ نے جڑے گڈی چ رکھ کے لے آندے نے. یہ بیٹا باہر کھڑا ہوئے گا جنہوں نے ضرورت جان لگیاں لے کے جانا. اگر کوئی سمجھدا ہے میں مکمل سیٹ نہیں لے سکتا, ایکو کتاب ہی لے سکنا, 100 روپے چوں ایک کتاب بھی مل جائے گی. جیڑی کتاب چاہنا وہ بھی مل جائے گی. لیکن میں تاڑے غیرت اج یار نا غوث پاک دا لنگر تسی کار کتاباں لے کے جاؤ. اگر کسی نے رب تعالیٰ توفیق دیندا ہے تو یار جویں دیگاں پکا کے تقسیم کر دیو, یار کتاباں لے کے بھی تقسیم کرو. دیگاں تے کھا کے تو ڈکار ماریا تو گل ختم ہو گئی. کتاب پڑھ کے کوئی نمازی بن گیا, وہی نسل صحیح ہو گئی. یار تھوڑے واسطے ہو سکتا جنت چ جان دا سبب بن جائے. تو کوئی 5 دے نام دے 5 سیٹ لے کے تقسیم کرے, کوئی 11ویں شریف دے نام دے 11 سیٹ لے کے تقسیم کر دے. اور جن کو جنی توفیق ہے نہ کرے. یار بہرحال کوشش کرو یہ کتاباں دے سیٹ اج لے کے تقسیم کرو اور خود بھی پڑھو, اپنے گھردیاں نوں پڑھاؤ, دوست احباب نوں پڑھاؤ. اللہ تعالیٰ میری تے تاڑی سارے دی حاضری منظور و مقبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.